لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا. تعویذ جو ہے جی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآنی آیات، دعائیہ کلمات اور اسماء مبارکہ لکھ کر گلے میں ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسے الفاظ جو بے معنی ہوں ان کو تعویذ میں لکھنا جائز ہے؟ اگر تعویذ کے اوپر پلاسٹک یا کپڑا لپیٹ کر چمڑے میں بند کر دیا جائے تو کیا حالت حیض و جنابت میں گلے میں ڈالا جا سکتا ہے اسے؟ اور تعویذ کے ہدیے، شکرانے یا پھر معاوضے کی کیا مقدار ہے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تعویذ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ جائز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ بالکل وہ حرام ہے اور اس کے لیے وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں تمائم و شرک. جی. لیکن یہ وہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل تعویذ جو لکھے جاتے تھے اور ان کو لٹکایا جاتا تھا اور ان سے فاسد عقائد متعلق ہوتے تھے اس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو قرآن کریم کی آیات ہیں یا احادیث میں مذکور کچھ اذکار ہیں تو ان کا تعویذ بنانا اور گلے میں ڈالنا یہ جائز ہے اور صحابہ کرام سے اس کا ثبوت موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بچوں کو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق اور اس طرح کے اور کلمات سکھاتے تھے. اور جو بچے زیادہ چھوٹے ہوتے تھے اور وہ سیکھ نہیں سکتے تھے، کوئی زبانی یاد نہیں کر سکتے تھے، تو لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے. تو یہ جائز ہے. لیکن انہوں نے ایک بات یہ پوچھی ہے کہ جو بے معنی الفاظ ہیں ان پر مشتمل تعویذ کا کیا حکم ہے؟ تو وہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جن الفاظ کے معنی آپ کو معلوم نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ شرکی الفاظ ہوں، اس لیے ایسے بے معنی الفاظ کا تعویذ بنا کر کسی کو دینا یا کسی کا گلے میں ڈالنا یہ جائز نہیں ہے. اور تیسری بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ جب اس کو پلاسٹک میں اور کپڑے میں چمڑے میں بند کر دیا جائے تو حالت جنابت حالت حیض میں اس کو ڈالے رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو جائز ہے چونکہ وہ بند ہوتا ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چوتھی بات انہوں نے یہ پوچھی ہے کہ تعویذ کا عوض لینا کیسا ہے؟ تو تعویذ کا عوض لینا پسندیدہ تو نہیں ہے لیکن جائز ہے، چونکہ یہ کوئی دینی کام نہیں ہے، دنیاوی کام ہے. جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے اور اس کی فیس ادا کرتے ہیں، تو ایسے ہی یہ رقیہ دم یہ بھی علاج کا یہ ایک قسم ہے. تو اگر اس کا کوئی معاوضہ لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن اس کو پیشہ بنانا اور اس کو باقاعدہ ذریعہ معاش بنانا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. اور یہ بے معنی الفاظ جو ہیں ان میں بس اگر تعویذ لوگ لکھتے ہیں تو لکیریں شکیریں ڈالتے ہیں، تو وہ بھی آئیں گے ان میں؟ دیکھیں وہ اگر تو وہ کوئی چارٹ بناتا ہے جس میں خانوں میں کچھ الفاظ لکھے جاتے ہیں یا بعض اوقات وہی ابجد جو اعداد ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، ان کا بھی معنی ہوتا ہے. اعداد بھی ایک مستقل زبان ہے جس کو سمجھا جاتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں تو جائز ہے. لیکن اگر ان لکیروں کا کوئی ان کو کوئی الفاظ کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، کوئی خاکہ نہیں بنایا جا رہا، کوئی نقشہ نہیں بنایا جا رہا اسماء مبارکہ کا، اور ویسے ہی لکیریں ڈالی جا رہی ہیں، تو یہ بھی ایک بے معنی ہی ہوگا. ٹھیک ہے. Subscribe our YouTube channel and watch our videos. إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله.